چلتے ہیں سٹارز کی جانب، پلینٹس کی جانب. آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آنے والے حالات کیا ہیں، اس سے ہم اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو مختلف بروج کے بتائیں گے حالات و واقعات پروفیسر صاحب، میں تو اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ اگلے 5-6 دن سر یہ جو ہم ابھی جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ انفرادی ذائقے ہیں، بروج کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا جی، آ جائیے. ایریز، مارچ 21 سے اپریل 19 تک ڈیٹ آف برتھ. جی ہم حمل کی طرف آتے ہیں جو آنے والا ہفتہ ہے 2 نومبر سے لے کر 8 نومبر تک. یہ ہفتہ ذہن میں رکھ لیجئے اور اپنے حالات سنتے جائیے. اور یہ جو حمل لوگ ہیں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ دار سے مل کر اس مدد کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے مقاصد حل کرنے کی کوشش کریں. اور کسی دوست کے بارے میں بھی خبر ملے گی ان کو، ٹھیک، اس خبر سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور ایک اور جو اہم بات ہے اس ہفتے میں آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت ہی عام مسئلہ کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو حل کرنے کی آپ کوشش کرتے رہتے ہیں. اس مسئلے پر ضرورت زیادہ غور کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ مسئلہ آپ کے بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. خاندان کے کسی فرد سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا نظر آتا ہے، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قریبی رشتہ دار آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ سفر کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو حملی خواتین ہیں ان کی ہاروسکوپ سے یہ نظر آتا ہے کہ خوش قسمتی کی کرنیں مسکرا رہی ہیں. اچھا، ان پر تو جو خواتین ہیں حملی خواتین ان کے لیے خوش قسمتی آ رہی ہے. اب میں ٹورس، اپریل 20 سے مئی 20. سور. جی میں سور کی طرف جاتا ہوں. جی، سور کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنی امپارٹنس مجھے یہ نظر آ رہی ہے ان کے پلانٹ سے کہ ایکسرسائز، ورزش اور اپنی صحت کے بارے میں یہ بڑے کوئی طریقہ اختیار کرنے والے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک ورزش بھی ہے. اور ڈائٹری ہیبٹس جو ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ڈائٹری ہیبٹس کو بدلائیں. اچھا، اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اچھا طریقہ ہوگا اور اس پر جلدی اثر ہوگا. اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور ورزش شروع کر دیں اور اس پر آپ کی صحت جیسے آپ کو بتا رہا ہوں بڑا اچھا سمتراب ہوں گے. کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے مواقع مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں. اس سے آپ کو آپ کی زندگی میں بڑی بات میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کسی معاملے میں سیلفشنس نہ دکھائیں. آنے والے دنوں میں خود غرضی کا کسی صورت مظاہرہ نہ کریں. اگر آپ نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا تو یہ جو چلنے والے اور اچھے جو واقعات کے میں ذکر کر رہا ہوں ان میں گڑبڑ ہو جائے گی، کشیدگی پیدا ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسرے جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے نقطہ نظر سے بھی آپ سوچنا شروع کریں کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. تو جو میں نے بات اخذ کی ہوئی ہے ان کے لیے وہ یہی ہے کہ یہ ایک تو اپنا ایکسرسائز، صحت کے خیال میں ڈائٹری ہیبٹس اختیار کریں. اور دوسری بات جو میرے نزدیک اہم نظر آتی ہے کہ اپنے کسی جو اہم معاملہ ہے یہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے اور خود غرضی سے ہر صورت بچیں. اب میں جوزہ کی طرف جاتا ہوں. جوزہ جمنائی، مئی 21 سے جون 20 تاریخ پیدائش. جوزہ جو ہے جی یہ ایک بہت بڑا کوئی منصوبہ ہے، اس میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک. اور بڑی مشکل حالات میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور خود بھی یہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ حالات نے کس طرح ہمیں کامیابی کی طرف گامزن کیے اور آج ہم اپنے مقصد کو حل کر چکے ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں آپ کو لیڈر مانیں گے، آپ کی رہنمائی چاہیں گے اور آپ ان کی رہنمائی کریں گے جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے. لیکن یہ تو پازیٹیو پوائنٹ ہے. منفی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے. آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کریں اور کسی طرح لاپرواہی سے کام نہ لیں کیونکہ پورا ہفتہ سرگرمی ہے، کوئی جوش و خروش ہے، کامیابی ہے. اور اس کامیابی کی وجہ سے آپ کے اعصاب جو ہے پورا ہفتہ
ان پر دباؤ رہے گا. اپنی صحت کا خیال رکھیں. اب میں سرطان کی طرف آتا ہوں. سرطان، کینسر، جون 21 سے 22 جولائی ڈیٹ آف آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اس دفعہ آپ بڑے پازیٹیو ہیں اور ان صلاحیتوں سے آپ پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھائیں گے. دوسروں کے کہنے جو آپ کے لیے بہت ضروری بات ہے، آپ جو کوئی کرنا چاہتے ہیں اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی ذہانت سے، اپنی پالیسی سے اس بات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس طرح کریں، اس طرح کریں. وہ نہ کریں. آپ دوسروں کے کسی صورت ان کی ترغیب اور ان کے دباؤ میں نہ آئیں اور یہ دیکھیں کہ میں خود کیا سوچ رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر آپ دوسروں کی سوچ پر چلیں گے تو آپ خواہ مخواہ الجھ جائیں گے. اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. مالی مسائل کو اچھی مشاورت سے آپ حل کر سکتے ہیں. سیک گڈ ایڈوائزر، یو کین سالو یور مانیٹری. بٹ یہ تو بڑا مشکل ہے. آپ پکا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گڈ ایڈوائزر ہے؟ تو آپ کوئی اچھا مشاورت سے آپ اپنے مالی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. کسی مالی ماہرین جو ہیں ان سے رابطہ کریں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ساری اقتصادی صورتحال کا جو ستیہ ناس ہوا ہے نا، یہ مالی ماہرین کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اگر آپ کسی غیر ماہر سے پوچھیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کی بات بہتر ہو. یہ ماہرین تو بڑے انٹرسٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں پروفیسر صاحب. لیکن بہرحال یہ ستاروں کا علم ہے، میری کیا مجال. ٹھیک ہے. تو یہ جو لیو لوگ ہیں، اسد لوگ ہیں، اچھا جی، اسد لیو تھوڑے سے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں. 23 جولائی سے ان پر کوئی ڈھیلا پن، سستی سوار ہے. اگر یہ اسی طرح سستی سے کام لیتے رہے اور وقت پر فیصلہ نہ کر سکے تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کوئی منصوبے بنائے ہوئے ہیں، جو کوئی تگ و دو کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، اگر اسی طرح یہ ڈھیلے پڑے رہے، سست روی سے کام لیا تو اس میں یہ اسے مکمل کرنے نظر نہیں آتے. اور یہ بہت بری بات ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد آپ اپنے کام پر نظر رکھیں اور اس کی اپنے کام کو اپنے گرفت میں لیں اور اسے پورا کریں. اور اس سے آپ اپنے آپ کو خود بھی بڑے خوش ہوں گے. اور آپ میں قوت ارادی ہے، آپ کیوں نہیں قوت ارادی استعمال کرتے؟ یہ لیو کے لیے کام لیں. لیو کے لیے کہ اپنی قوت ارادی کو استعمال کریں، اس سے کام لیں. اور ایک اور بات بڑی دلچسپ نظر آتی ہے اس ہفتے اسد حضرات کے لیے، مرد ہوں یا عورت ہو، کوئی جن سے مخالف کا فرد ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. محبت، اس کو آپ محبت کہہ سکتے ہیں یا یہ تو میگنیٹ کھینچتا ہے نا، تو یا میگنیٹ کہنا چاہتے ہیں. اوکے، کوئی جن سے مخالف کا جو فرد ہے یا جن سے موافق کا کوئی فرد ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کیوپڈ ہے، محبت کا دیوتا. اور ایک خطرناک بات بھی بیچ میں آ رہی ہے کہ شادی شدہ حضرات بھی رومانس لڑا رہے ہیں. او مائی گاڈ. شادی شدہ حضرات کو میں منع کروں کہ ایسا نہ کریں، اللہ کا نام لیں. یہ حق پہنچتا ہے جو کہ غیر شادی شدہ لوگ ہیں. جولائی 23 سے اگست 22 تک والے جو لیو ہیں، لیکن وہ تو جن سے مخالف ہیں دلچسپی لے رہے ہیں. آتے ہیں جی سوملہ کی طرف. ویرگو، اگست 23 سے سپٹمبر 22. کوئی مسئلہ ان کے لیے الجھن کا باعث بنا رہا ہے یا بنا ہوا ہے، اس کو یہ فوراً حل کر لیں گے. خوش قسمتی کا دور شروع ہو چکا ہے، پیسے آنے شروع ہو چکے ہیں اور آپ کا ذہن بدستور پازیٹیو کام کر رہا ہے. جو آپ بات سوچتے ہیں، جس مسئلے کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، جو کاروباری الجھن دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ذہن آپ کا ساتھ دے رہا ہے. اور اس ہفتے اپنے ذہن کو اچھی طرح استعمال کریں اور اچھی طرح استعمال کر کے اپنے تمام کاروباری مسائل کو حل کریں. اور کوئی رومانوی مسئلہ ہے جس سے یہ مزید حیران ہو جائیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں، اچھا ہوگا یا برا ہوگا. کئی رومانوی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی خود حیران ہو جاتا ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے اور رومانس کی شکل اختیار کر رہا ہے تو آپ حیران ہوں گے. تو یا کوئی اور اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس سے یہ خود حیران ہوں گے کہ ان حالات میں میری اس عمر میں رومانس کا کیا تعلق ہے. بٹ رومانس از دیئر. تو وہ ان کی طرف آ رہا ہے، کھچ کے آ رہا ہے. اچھا، آپ آج یہ جو ان سارے جو سٹارز ہیں، پلینٹس ہیں، ان کی فائنینشیل سچویشن کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتا رہے کہ ان کا مہینہ، یہ جو ہفتہ ہے، پیسے کے لحاظ سے کیسا گزرے گا، کوئی خرچہ ہوگا، پیسے آئیں گے، خرچ ہوں گے. یہ کچھ تھوڑا آپ اس دفعہ کچھ، مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے کئی دفعہ یہ کہا ہے، میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ پلانٹ کہہ رہے ہیں یہ نقشہ بنا ہوا ہے میرے پاس، اس کے مطابق میں لکھتے جا رہا ہوں. اچھا، میں پوچھتا ہوں ورگو کے پیسے کی کیا صورت ہے؟ ہاں، تو ویرگو کے بارے میں آتے ہیں. ان کے تو پیسے بہت زیادہ آ رہے ہیں.
یہ تو بڑی آسانیاں آ رہی ہیں، یہ تو کاروباری مسائل دن بدن حل کرتے جا تو رہے پھر ہیں۔ بندہ جو آپ نے کہا کہ کھینچا چلا آ رہا ہے، محبت تو پھر کھینچی چلی آ رہی ہے نا، لوگوں کو پتہ ہے کہ تجوریاں بھری ہوئی ہیں، تو محبت کرنے میں فائدہ ہی چاہتے فائدہ کی ہے۔ وجہ سے اوکے آپ نے دلیل ڈھونڈ لی ہے کہ کیوں رومانس ہو رہا ہے ان کا، سبسکرائب اتنی کریں حیرت۔ اور بیل دبائیں تو تاکہ رومانی کوئی معاملات خبر بھی آپ رہ کے نہ سامنے جائے۔ کھڑے ہیں، پیسے بہت زیادہ آ رہے ہیں، کاروباری مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو رومانی معاملہ ہے اس میں کوئی اہمیت بھی ہے، یہ کوئی عام رومانس نہیں ہے۔ اچھا، تھنک اباؤٹ اٹ کہ وٹ سارٹ آف امپورٹنس اٹ ہیز، وائی، کوئی پاورفل آدمی، شخصیات۔ تو تھنک اباؤٹ اٹ کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حیرت کا باعث بنے گا، اور کوئی دوست بھی آپ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے، وہ بھی آپ محسوس کریں گے کہ وہ دوست تو بہت امپارٹنٹ ہے میرے لیے، تو آپ اس دوست کو اپنائیں، اس کے قریب ہو جائیں، اور نہ صرف رومانس حیرت میں ڈال رہا ہے بلکہ دن بدن آنے والے دنوں میں یہ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے آپ کتنے رومانس کے متحمل ہیں۔ زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، معاملہ خراب ہی نہ کر دے۔ لبرا پہ آ جائیں جی، لبرا سپٹمبر 23 اور سے آپ بہت اکتوبر زیادہ 22۔ ہفتے کے آخر میں بہت زیادہ شاپنگ کرنے والے ہیں۔ اچھا، وہ جو پیسے میں آ سملہ رہے ہیں، حضرات کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جو پیسے آ رہے ہیں سنبلا کے پاس، ورگو کے پاس، وہ آپ ہفتے کے اینڈ پہ خرچ بھی کرنے والے ہیں، تو بس وہ پھر محبت بھی، پھر ہفتے کے اینڈ پہ محبت بھی کمزور پڑ جائے گی۔ آپ کا مراد ہے کوئی گفٹ خریدیں گے، قیمتی گفٹ۔ وٹ ایور، آ جائیں جی لبرا پہ آ جائیں نا، سپٹمبر 23 سے اکتوبر پچھلا ہفتہ 22۔ بہت خراب گزرا ہے، اچھا، بہت افراتفری، کھچاؤ تناؤ، ٹینشن۔ ابھی 3 کے بعد عطارد جو ہے وہ اسٹریٹ ہو جائے گا، اس کی عطارد کی رجوع ختم ہو جائے گی، اور جو معاملات میں سستی آئی ہوئی تھی، جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، وہ سستی جا رہی ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی پریشانیوں میں کمی آ گئی ہے۔ یہ جو 3 کے بعد ہفتہ شروع ہو رہا ہے، 3 نومبر کے بعد، اور آپ محسوس کریں گے کہ میں نے جو پالیسی بنائی ہے، جس طرح میں نے حالات کو فیس کیا ہے، میں نے حالات کا مقابلہ کیا ہے، اس سے آپ کا اطمینان محسوس ہوگا۔ اچھا، شراکت کاری کے معاملات میں آپ کو ہر صورت دور رہنا چاہیے، ورنہ آپ کا پیسہ وہ لے جائیں گے۔ شراکت داری نہیں کریں بھائی، اگر آپ نے کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی تو وہ پارٹنر آپ کا مال کھینچ کے لے جائے گا۔ تو اگر مجھ سے پوچھیں، اپنا سمیع بھائی یا سمیع صاحب اگر مجھ سے پوچھیں، تو سب سے زیادہ رومانس میزانی افراد کو بلا رہا ہے، بہت زیادہ رومانس آ رہا ہے، اور یہ رومانس انجوائے کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بات منفی ہے کہ شراکت کاری سے بچ جائیں۔ 12 نومبر کے بعد حالات میں مزید آسانی آ رہی ہے۔ یہ جو مخالفتیں ان کے ساتھ، مخالفتوں نے ان کو گرفت میں لیا ہوا ہے 14 ستمبر سے، وہ 12 نومبر کو مخالفت دم توڑ رہی ہے۔ اور اب جس برج کی بات ہے اس کا نام ہے اسکارپیو، اقرب، ڈیٹ آف برتھ ہے اکتوبر 23 سے نومبر 21 تک۔ جی پروفیسر صاحب، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اقرب جو ہے اس سلسلے میں سب سے زیادہ اگر ٹینشن، الجھن، کھچاؤ تناؤ اگر نظر آ رہا ہے تو اقربی حضرات کی زندگی میں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، انہی کے گھر میں وہ سخت پلانیں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی ذاتی زندگی بڑی امید کے حامل ہے، ورنہ یہ رشتے کھو بیٹھیں گے اپنی کسی سے ناراضگی، کسی سے لڑ کر، کسی سے جھگڑ کر، یہ اپنے رشتوں کو سنبھالیں، اور ازواجی زندگی پر سب سے زیادہ ازواجی زندگی کو اہمیت دیں، اور کسی صورت اختلاف نہ پیدا ہونے دیں۔ ٹھیک، عام لوگوں سے بھی ان کے حالات ٹھیک نہیں رہیں گے، کوئی ایسی حرکت کر چکے ہیں، کریں گے، کوئی اس قسم کا سلوک روا رکھیں گے جس سے لوگ جو ہے ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے، تو اپنے ذرا لوگوں سے تعلقات کا بھی خیر منائیے اور ان کو سنبھالیے۔ ٹھیک، اور اگر آپ نے جلد بازی کی، کسی معاملے میں آپ جلد بازی کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی ملازمت کے بارے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اس سے جلد بازی سے حل کرنا چاہتے ہیں، جتنی جلد بازی سے آپ اس کو حل کرنے چاہتے ہیں اتنی الٹا اثر پڑ رہا ہے افسران پر۔ تو آپ ایسا کریں کہ جلد بازی سے کام نہ لیں، دھیرے دھیرے چلیں، سوچ سمجھ کر چلیں، اور اس طرح آپ اپنے معاملے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کے جو بہت ہی قریبی تعلقات، جن سے آپ کے اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار، وہ ممکن ہے آپ سے ایک قدم آگے بڑھائیں، ممکن ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اوکے، اور اپنے رشتہ داروں سے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔
اب میں آتا ہوں قوس کی طرف، سیجیٹیریس۔ نومبر 22 سے دسمبر 21 ڈیٹ آف برتھ۔ تو ان کا جو سب سے مجھے بڑا نازک مسئلہ نظر آتا ہے وہ ان کی صحت ہے۔ بہت ہی زیادہ صحت کا خیال کیجئے، بہت زیادہ صحت کا خیال کیجئے۔ آپ کی توانائی میں کمی آ رہی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ کریں، اور اس توانائی میں کمی کی وجہ سے صحت پر برا اثر پڑنے کی وجہ سے آپ کی پیشہ ورانہ جو مصروفیات ہیں، پیشہ ورانہ طور پر آپ صحیح طور پر کام نہیں کر رہے۔ اپنے آپ کو صحت مند بنائیے اور اپنے پیشہ ورانہ زندگی کو بھی اور زیادہ اس کو اچھا بنائیں۔ مالی امور آپ کا پہلے بہت خراب تھے، اب مالی امور میں بہتر آنے شروع ہو گئی ہے، تو پیسے کو بچائیں۔ کسی صورت آنے والے دنوں میں 3-4 ہفتوں میں جائیداد کا کوئی لین دین نہ کریں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ کسی صورت جائیداد کے لین فی الحال ملتوی کر دیں، اور افسران بالا سے بھی بڑا محتاط رویہ، جیسے کہ افسران بالا رویہ چاہتے ہیں ہمارے یہاں، آپ اسی طرح ان کو خشک رکھیں یا اپنی کارکردگی سے ان کو مطمئن رکھیں۔ اور آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ سوشل لائف میں ملنا جلنا، تھوڑا بہت ملنے جلے تاکہ آپ کا موڈ ٹھیک رہے۔ رومانس، ان کا رومانس کیا کہتا ہے سیجیٹیریس؟ ان کا نہ رومانس ہے، نہ کوئی خدا نخواستہ بورنگ صورتحال ہے، ان کا اب تک ٹھیک جا رہا ہے۔ اگر احتیاط کریں، صحت کو سنبھالیں، اپنے کام کو سنبھالیں، پیشہ ورانہ زندگی کو سنبھالیں۔ یہ آپ ہر برج کے لیے رومانس کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ دیکھیے، رومانس اگر آپ کے پاس کچھ مالی پرابلم ہے، اگر کوئی سوشل پرابلم ہے، اور اس بیچ میں آپ کا اگر رومانس وہ پھیل رہا ہے اور پھول رہا ہے، تو اس سے آپ بڑی یو ہیو اے گڈ فیلنگ پروفیسر صاحب I ہمیشہ۔ don't think so، ایسا نہیں ہے سر، میرا 35 سال کا تجربہ ہے، یہ رومانس جو ہے آپ کا آپ کو خراب کرنے آتا ہے۔ آپ کا 35 سال کا تجربہ نہیں ہے، آپ کا صرف تلخ تجربہ ہے، یہ 35 سال کا نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے، آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ خراب کرنے۔ اچھا، کیسے رومانس کیسے خراب کرتا ہے؟ میں ویسے اگر آپ سے پوچھوں، یہ ایک لمبی چوڑی بحث نہیں، ہے، آپ اور تھوڑا اپنے پروگرام کا ہم خراب کریں گے۔ نہیں پروگرام نہیں خراب کرتے۔ آپ اس پروگرام کو ختم ہونے دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، 1-2 چلیں آپ یہ سیجیٹیریس تو آپ رومانس کو میں پکڑتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ پروگرام کے جو بریک کے بعد جب آتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، مجھے بتائیں، بتا رہے ہیں جی ورگو کے پاس پیار کھینچا چلا آ رہا ہے، لبرا کے پاس آ رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ برا ہے۔ It disturbs you, it scatters your mind۔ Sagittarius۔ آگے جدی کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی، یہ سیجیٹیریس جدی کی طرف آ رہے ہیں۔ جدی جی کیپریکون، دسمبر 22 سے جنوری 19۔ یہ اپنا بہت زیادہ خیال کریں، پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور پس پردہ جون میں بہت زیادہ ہونے والا ہے، اپنا نومبر میں، دسمبر میں۔ اچھا، ابھی تو پہلے ابھی سے محتاط ہو جائیں، کیونکہ دسمبر میں 23 نومبر سے لے کر، بتائیے کہ 8 دنوں میں کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیپریکون کے ساتھ؟ جی 8 دنوں میں کیا ہوگا کیپریکون کے ساتھ؟ یہ جو ہفتہ، اگلا ہفتہ جو ہمارا آ رہا ہے، اس میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سر ان کے کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی ان کے پس منظر میں کوئی بات ہو رہی ہے، پس منظر میں کوئی سرگرمی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اور نواز ان شریف کے صاحب جو کا پلانٹ ہے۔ مخفی دشمن ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہیں اس وقت، مخفی اور یہ جو مخفی تیز ہے، میں یہی آپ سے بتانا چاہتا تھا کہ دسمبر میں بات سامنے آئے گی۔ اچھا جی 23 نومبر سے لے کر 23 دسمبر کے درمیان بات سامنے آ جائے گی۔ ہاں، یہ کچھ جو بھی اندر پس پردہ جو مخفی دشمنی ہو رہی ہے، یا ان کے جو بدخواہ ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو بیرون ملک سے متعلق معاملات ان کے لیے دن بدن بڑی اہمیت کے حامل ہو رہی ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جائیداد کے لین دین 12 نومبر تک ٹھیک نہیں، بچ جائیں ورنہ نقصان ہوگا۔ پیشہ ورانہ طور پر بڑی احتیاط چاہیے، ورنہ آپ کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں، پیشہ ورانہ طور پر نقصان ہو سکتا ہے، کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اور سب سے زیادہ قانونی معاملات آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ آگے آتا ہوں جی، میں ایک برج ہے، اس کو دلو کہتے ہیں۔ ایکویریس، جنوری 20 سے فیبرری 18۔ ان کے جو اگلے دن آ رہے ہیں، ان کو اپنے کام روزگار کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ اچھا، روزگار، کام، پیشہ ورانہ طور پر ٹینشن پیدا ہو جائے تو صبر سے کام لیں۔ یہ لوگ کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے بول جاتے ہیں،
بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ بول جاتے ہیں. اگر کوئی اپنے خلاف یا کاروباری طور پر خطرہ یہ ہے کہ بول جائیں گے اور آمنا سامنا ہو جائے گا، جس سے کاروباری معاملات پر بڑا برا اثر پڑے گا. ان کو بڑے صبر سے کام لینا چاہیے. اگلے 2-3 دن گھریلو زندگی میں تنہائی آ رہی ہے یا گھریلو زندگی میں کوئی ٹینشن آ رہی ہے، اچھا، اور پیشہ ورانہ طور پر بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں. کسی صورت جذبات میں نہ آئیں، جذبات پر قابو رکھیں، ورنہ آپ اپنے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں. پیسے کی کیا صورتحال ہے؟ اور جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اس سلسلے میں کھچاؤ تناؤ رہے گا، اور اس کھچاؤ تناؤ کو صبر و تحمل سے کام لیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے فائنینشیل رومانی معاملات میں بہتر تبدیلی آ رہی ہے اور بڑی خوشی ہوگی آپ کو. اور آپ ابھی سے بیرون ملک سفر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. آپ کے 2-3 سفر آ رہے ہیں آگے، یعنی دلو کے کے ایکویریس کے 2-3 سفر آ رہے ہیں. جی. ایکویریس حضرات بی ریڈی ٹو فلائی آؤٹ. اور کسی قریبی رشتہ دار سے ٹھن چکی ہے، کھچاؤ تناؤ ہے، قریبی رشتہ دار سے، بھائی بہن سے، قریبی رشتہ داروں سے، تو ذرا سوچ سمجھ کر کام لیں. ٹھیک. ابھی ہوت کے بارے میں، پائسس کے بارے میں بات کرنی ہے ہم نے. فیبروری 19 سے مارچ 20 تک لوگوں کی جو تاریخ پیدائش ہے ان کا برج ہے پائسس. جی پہلے ذرا پائسس کا بتا دیں، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں آپ سے. جی، پائسس کے سلسلے میں سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، اور آگے جو پلانٹ آ رہے ہیں وہ مزید ڈپریشن کا ان کو شکار کر سکتے ہیں. اس واسطے ان کو ذرا صحت کے بارے میں ابھی سے خیال رکھنا شروع کر دینا چاہیے، اور یہ تنہائی سے بچیں. اچھا، ان کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 2 یہ ہے ان کے پیسے کے جو معاملات ہیں بڑے الجھے پڑے ہیں، اور یہ جو معاملات الجھے پڑے ہیں 7 جنوری 2021 تک الجھے پڑے ہیں، لیکن 12 نومبر تک زیادہ خراب ہیں. تو جلد بازی سے کام نہ لیں، چپکے سے صبر و تحمل سے یہ دن گزاریں 12 نومبر تک. اس کے بعد مریخ کی پوزیشن آپ کے مالی خانے میں ٹھیک ہو جائے گی. مریخ چل پڑے گا، مستقیم ہو جائے گا. اس کے مستقیم ہونے سے پیسے کے معاملے میں جو الجھنیں، جو رکاوٹیں، جو پریشانیاں آپ کو آئی ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اچھا، قریبی رشتہ داروں میں، آپ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں جو آپ کے قریبی بلڈ ریلیشن بھائی بہن ہیں، ان سے آپ کے اگر حالات خراب ہیں، بھائی بہنوں کے آپس میں حالات خراب ہیں، تو اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں. اس واسطے آپ ابھی سے غور و فکر سے سوچ سمجھ کر اپنے قریبی رشتہ داروں سے حالات جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آگے چل کر معاملہ مزید خراب ہو جائے گا اور آپ کی فیملی لائف میں بڑا برا اثر پڑے گا. اس کے بعد ان کا جو 5واں خانہ ہے وہاں پر بھی الجھنیں بنی ہوئی ہیں. ان کو اپنی اولاد پر خاص نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ سامنے ان کے 5ویں خانے کے سامنے زول بیٹھا ہوا ہے 22 دسمبر تک، پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، مشتری بیٹھا ہوا ہے. تو یہ 1-2 مہینے چاہیے ان کو کہ اپنی اولاد پر مزید نظر رکھیں تاکہ اپنی اولاد جو ہے ان کو پتہ ہو کہ ہماری اولاد کی سرگرمیاں کیا ہیں، کیسے ان کو ڈسپلن میں لانا ہے. کاروباری طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سے بہت زیادہ کاروباری طور پر سب سے زیادہ محتاط ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر محتاط نہ ہوئے تو آگے 1-2 سال کے لیے ستارہ آنے والا ہے جو کہ ان کے کاروباری حالات پر اثر ڈالے گا. اگر یہ محتاط ہو گئے، کاروبار کو اچھی طرح چلانا ڈسپلن میں رہے، تو مالی معاملات کو سنبھالے رکھیں گے. ٹھیک، ورنہ یہ ہے کہ آگے جو 2 سال ہے پھر ان کے لیے پرابلم بن جائیں گے. تو ان کے لیے جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ مشاورت ہے. میں کوشش کر رہا ہوں ایز اے اسٹرالوجر ان کو یہ سمجھانے کی کہ اکیلے نہ بیٹھیں، پیسے کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، رشتہ داروں کے معاملے میں بڑے محتاط ہو جائیں. وہ بظاہر آپ کے کلوز نظر آتے ہیں، قریب نظر آتے ہیں، لیکن ہے نہیں، لیکن ممکن ہے اندر سے آپ ہی کے خلاف وہ سب کچھ کر رہے ہوں اور آپ کی پیشانی کا باعث بنے ہوئے ہوں. اور اولاد پر نظر رکھیں، بہت زیادہ نظر رکھیں کہ اولاد کی سرگرمیاں کیا ہیں. بالکل. اور آخر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کاروباری طور پر ابھی سے اپنے حالات پر نظر رکھیں، اچھی طرح نظر رکھیں، ان کو سنبھالیں تاکہ بعد میں یہ الجھ کر نہ رہ جائیں، بعد میں
اگر یہ انہوں نے ایک دفعہ وہ خراب ہو گئے تو ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو ان کی اپنی فیملی لائف میں اس میں کوئی دھوکہ نظر آتا ہے. فیملی لائف میں یا یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی فیملی لائف اپنی میریڈ لائف میں, یا خود دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ اس دھوکے سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کریں تاکہ ان کی زندگی میں مزید تلخی نہ آئے.